کسی دوست کو چاہیے کہ دوست بنانے سے پہلے وہ جائزہ لے کے کس کو دوستی بنا رہا ہے، انتخاب صحیح ہو۔ ایک عورت کو عورت کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ ایک عورت کے لیے جو شوہر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس کا صحیح انتخاب ہو، اور ایک لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجیت میں جس عورت کو لے رہا ہے اس کا انتخاب صحیح ہو۔ ایک دوست کا انتخاب دین و اخلاق کی بنیاد پر ہو، ایک بیوی کا انتخاب دین و عقیدے کی بنیاد پر ہو، ایک شوہر کا انتخاب دین و اخلاق کی بنیاد پر ہو۔ جب اس طریقے سے یہ رشتے، یہ میاں بیوی کے رشتے، یہ آپسی رشتے، یہ دوست و احباب جب دین و اخلاق کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات 100% صحیح چلتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں چلتے ہیں۔ لیکن ہمارا انتخاب اگر کتاب و سنت سے زیادہ، دین و اخلاق سے زیادہ پیسوں کی بنیاد پر، اپنے مفادات کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن و نسب کی بنیاد پر اگر ہم لوگوں کا انتخاب کریں، ایک دوست کو اس لیے انتخاب کرے کہ وہ مالدار ہے، اگرچہ کہ وہ بد اخلاق ہے، بے دین ہے، ایک شوہر بیوی کا انتخاب کر رہا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، اگرچہ کہ وہ دیندار اور اخلاق نہیں ہے، ایک عورت کے سرپرست حضرات شوہر کا انتخاب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف مالدار ہے، اگرچہ کہ وہ دیندار نہیں ہے، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات پر صحیح نہیں رہ جاتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے کہا خود پر بذات الدین ثابت یداک، تم نیک خاتون کو ترجیح دے کر شادی کے معاملے میں کامیاب ہو جاؤ، اپنی بیوی بناؤ تو دیندار خاتون کو بناؤ، اس سے تمہاری کامیابی اور نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے سرپرست حضرات سے کہا اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لوگوں تمہاری لڑکی کا رشتہ، تمہاری بہن کے رشتے کے لیے کسی ایسے لڑکے کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے جس لڑکے کے دین سے تم راضی ہو، جس لڑکے کے تم اخلاق سے راضی ہو، اس لڑکے سے تم اپنی بیٹی بہن کا نکاح کرا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنے پیدا ہوں گے، زمین میں فساد مچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست و احباب کے انتخاب کے سلسلے میں ایک مسلمان کو یہ پیغام دیا الرجل علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے دوست اگر اچھا ہے اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں، اگر کسی کا دوست خراب ہے اس کی خرابیاں دوست کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اگر کوئی دوست اچھا ہے اس کی اچھائیاں ایک دوست کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، ایک آدمی اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالف، ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ دیندار ہے کیا نہیں ہے، وہ با اخلاق ہے کیا نہیں ہے۔ اگر وہ دیندار اچھے اخلاق والا ہے اس کو دوست بنائے، اور یہ دوستی جو دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں میرے بھائی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی یہ دوست ایک دوسرے کے لیے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے کے سارے جگری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقین، سوائے متقی دوستوں کے۔ متقی دوست یہاں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت کا یہ بنیادی اصول، آپ اگر معاملات میں حقوق العباد میں کامیابی چاہتے ہیں، پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں، صحیح بننا چاہتے ہیں، مثالی بننا چاہتے ہیں، آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کا